اللهم صل على محمد وآل محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین.
بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا، بس تیری یاد آئی حسین۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال امام العصر علیہ الصلاۃ والسلام: اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ، وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، فصل علی محمد وآلہ، صلوات علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر الحاج سید منظر حسنین رضوی ابن سید تحور علی رضوی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ ماہ سیام کی آخری تاریخیں، ایک ایسا مہینہ شہر اللہ جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور ماہ رحمت، ماہ مغفرت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر جملات پیش کیے ہیں، وہ دعائے افتتاح کے جملات ہیں، جو دعا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے۔ وفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے جو جملات لکھے اس دعا کے شروع میں، کہ ہر شب میں دعا پڑھے جو امام زمانہ سے نقل کی گئی ہے، یعنی امام سے منسوب دعا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ ماہ رحمت تھا، ماہ مغفرت تھا، اور دعاؤں سے منسوب مہینہ تھا، اس مہینے میں بہرحال یہ تقریباً اختتامی مرحلہ ہے اس مہینے کا، اور انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ ہماری گفتگو مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار پا جائے۔
بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اس مہینے سے استفادہ کیا اور بہرامند ہوئے، اور ایک روایت ہے کہ شقی ہے وہ شخص من حرم غفرانو، جو اس مہینے کی مغفرت سے محروم رہ جائے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عنایات میں کمی نہیں ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کس طریقے سے یا کس حد تک اللہ کی عنایتوں سے بہرامند ہو سکتا ہے۔ اور پھر چونکہ یہ مہینہ اہل بیت علیہ السلام سے مہینہ ہے، اور بالخصوص مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بابرکت ذات گرامی سے منسوب مہینہ ہے، لہذا ایک بہترین فرصت ہے قرآن و اطرس سے بھی اس مہینے میں وابستہ ہونے کی، اور امام علی کو ذریعہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی، چونکہ امام علی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے بلکہ اس گھرانے کی کہ یہ معصوم تھا، تو یہ مہینہ ہمارے لیے فرصت ہے کہ اپنے کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف کر سکیں، ہمارے ذمے کسی طریقے کے گناہ کا بوجھ نہ رہنے پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی اگر سیرت میں دیکھیں، معصومین کے کردار میں دیکھیں، یہی ایک امتیاز اہل بیت کا دوسروں سے تھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اور اپنے کردار کے طور پر جس طریقے سے عبادت پروردگار کی ہے اس طریقے سے کوئی نہیں کر سکا ہے۔ ماننے کو تو دنیا کسی کو مان سکتی ہے، لیکن یہ تنہا اہل بیت تھے جنہوں نے عظمت خدا کا اس انداز سے اظہار اور اعلان کیا ہے کہ تمام فضیلتوں کمالات کے ساتھ ساتھ قدم قدم پر عظمت خدا کا اعلان کیا ہے۔ آج جو ہم تک دعائیں پہنچی ہیں اور دعاؤں کی شکل میں آج جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے، یہ بھی اہل بیت کی تعلیم کی ہوئی ہیں، اور آپ پوری تاریخ میں تلاش کر لے جائیے، ایسی دعائیں جو اہل بیت نے تعلیم دی ہیں کسی اور کے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ یہ خود عظمت اہل بیت کی دلیل ہے، یہ خود فضیلت اہل بیت کی دلیل ہے، اور اہل بیت کے ذریعے اس خدا کو پہچاننے کا پیغام ہے۔ لہذا ماننے کا حق ہے تو صرف اہل بیت کو ہے، یعنی پیغمبر کے بعد اگر بالخصوص بات آئے تو صرف پیغمبر کے ذات گرامی کے بعد اگر منزل آتی ہے تو امام علی کی ہے۔ لہذا یہ خود دعائیں پیغام ہیں کہ اگر جو لائق ہو تو اسی کو مانا جائے۔ لہذا دعاؤں میں ایک دعائے افتتاح بھی ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں پڑھی جائے، اور مکمل دعا تو نہیں، اس کے چند کلمات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس دعا کا آغاز اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک، خدایا میں تیری ثنا کا آغاز تیری حمد سے کرتا ہوں، یعنی تیرے ہی حمد کے ذریعے سے تیری ثنا ہے، تیری ہی ذات ایسی ہے کہ تیری حمد کے لیے، تیری ثنا کے لیے بھی تیری ہی ضرورت ہے، اور تو ہی عمل خیر کے لیے، اچھے کاموں کے لیے اپنے احسان سے مدد کرنے والا ہے، یعنی نیکیوں میں مدد بھی خداوند عالم کی جانب سے ہے۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، اور مجھے معلوم ہے کہ تو معافی اور رحمت کی منزل میں بہترین رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر کوئی رحم کرنے والا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنَّقِمَةِ، اور عذاب و انتقام کے موقع پر سخت ترین عذاب کرنے والا ہے خداوند عالم، یعنی چونکہ صاحب اختیار ہے، وہی نعمتیں دینے والا بھی، اور پھر جب عذاب کی منزل آ جائے تو اصل عذاب کرنے والا وہی ہے۔ لہذا خوف ہو تو عذاب الہی سے، ڈر ہو تو عذاب الہی سے۔ یقیناً کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جو ہوگا انسان گزر جائے گا اور دیکھا جائے گا، نہیں تصور نہیں کر سکتا ہے عذاب الہی کا۔ لہذا انسان کو اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی، جو چند روزہ زندگی ہے، اس میں یہ کوشش کرنا ہے کہ دنیاوی معمولی زحمتوں کو برداشت کر لے تاکہ آخرت کی زحمتوں سے اسے نہ گزرنا پڑے، دنیاوی پریشانیوں کو برداشت کر لے، اور ان پریشانیوں کے ساتھ دنیاوی پریشانیوں کو برداشت کر لے، لیکن آخرت میں اسے سکون و آرام کی زندگی گزرے۔ یہ ایک انسان کا فریضہ ہے۔ آج بہت سے افراد ہیں اس ماہ سیام میں معمولی سے بھوک برداشت کرنے پر تیار نہیں ہیں، معمولی سے پیاس برداشت کرنے پر تیار نہیں ہیں۔
یہ جملات اور اس طرح کی احادیث پیغام دیتی ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کی پیاس ہے، اس پیاس کے بدلے میں انسان کوشش کرے کہ آخرت کی پیاس سے اسے محفوظ رہنا پڑے، اس منزل سے نہ گزرنا پڑے کہ وہاں کی پیاس کا اور یہاں کی پیاس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، وہاں کی بھوک یہاں بھوک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں معمولی سی بھوک و پیاس برداشت کر لے تاکہ وہاں کی بھوک و پیاس سے انسان محفوظ رہے۔ اسی لیے روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان کو آخرت کی بھوک و پیاس کا احساس ہو، یعنی وہاں کی بھوک و پیاس کا مقابلہ یہاں سے نہیں ہو سکتا ہے، کچھ دیر بھوکا پیاسا رہے تاکہ معلوم ہو کہ کتنی سختی جب کچھ دیر میں ہوتی ہے تو پھر وہاں کس حد تک سختی ہوگی، لہذا اس کچھ دیر کی سختی کو برداشت کر کے وہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہاں کی بھوک و پیاس سے اسے نہ گزرنا پڑے اور وہاں کے عذاب، وہاں کی سختیوں سے اسے وہ محفوظ رہ جائے۔ اور پھر وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، اور کبریائی و عظمت کی منزل میں عظیم ترین صاحب جبروت صرف خدا کی ذات ہے۔ خدایا تو نے مجھے اپنی ذات سے دعا کرنے اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے، تو اے سننے والے اب میری مدحت کو سن لے اور میری دعا کو قبول کرے۔ خود خدا تو نے حکم دیا، لہذا ہم دعا کریں، لہذا ہماری دعا کو قبول کرے، میری لغزشوں، میری غلطیوں، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ کہ کتنے ہی رنج تھے جن کو تو نے دور کر دیا ہے، یعنی انسان نہیں توجہ دیتا ہے کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، کتنی بلائیں، کتنی مصیبتوں کو اللہ دور کر دیتا ہے، یہ اس کا احسان و کرم ہے۔ اور کتنی ہی غم ہے جن کو تو نے زائل کیا ہے، کتنی ہی لغزشوں میں تو نے سنبھالا ہے، رنج تھے جن کو تو نے دور کیا ہے، کتنے ہی لغزشوں میں تو نے سنبھالا، اور کتنی ہی رحمتوں کو تو نے پھیلایا ہے، اور کتنی ہی بلاؤں کی زنجیروں کو کھول دیا ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو زوجہ بنایا ہے، نہ اس کا کوئی فرزند ہے، نہ اس کا کوئی شریک مملکت ہے، یعنی تنہا وہ ذات ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ اس کا کوئی معاون ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے کسی کی ضرورت ہو۔ اور پھر ہر ایک کو اس کی تکبیر کرنی چاہیے، اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی کا اعتراف اور اظہار کرنا چاہیے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے تمام اوصاف کے ساتھ اور اس کی تمام نعمتوں کے اوپر۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مملکت میں اس کا کوئی مخالف اور اس کے معاملات میں اس سے کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں، اس کے مقابلے پر کوئی نہیں، وہ مکمل ہے، وہی تنہا ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس کی عظمت میں کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا امر اور اس کی حمد مخلوقات میں نمایاں ہے، یعنی اس کی معاملات انسان اگر معمولی سے چشم بصیرت کو کھولے تو اللہ کے وجود کا اور اللہ کے عنایات کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے، اور جس کی بزرگی اس کے کرم کے ذریعے نمایاں ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ بخشش کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور کثرت عطا سے اس کے یہاں سوائے جود و کرم کے کسی بات کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وہی عزیز بھی ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ یہاں سے امام کے جملات ہیں: خدایا میں تجھ سے بہت سی حاجتوں میں سے تھوڑا سا طلب کر رہا ہوں، اگرچہ میری حاجت بہت عظیم ہے، یعنی میں محتاج ہوں، محتاج کل ہوں، اور تو ہمیشہ سے اس سے بے نیاز ہے، یعنی تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میری نظر میں وہ بہت ہے لیکن تیرے لیے بہت آسان ہے، یعنی ہم جن چیزوں کو مانگ رہے ہیں ہمارے لیے تو بہت ہے لیکن خدایا تیرے لیے معمولی ہے، تو معمولی چیزیں اپنی نگاہ میں دے سکتا ہے۔ خدایا تیری طرف سے میرے گناہوں کو معاف کر دینا، مجھے بخش دینا، میری خطاؤں سے درگزر کرنا اور میرے ظلم کو نظر انداز کر دینا، میری برائیوں پر پردہ ڈال دینا، میرے جرائم کو برداشت کر لینا، چاہے خطا ہو یا عمد کی منزل میں ہو، یعنی خدایا میرے گناہوں کو بخش دے، خدایا میری خطاؤں کو معاف کر دے، خدایا میری غلطیوں سے درگزر فرما، خدایا جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے۔ ان تمام باتوں نے مجھ میں طمع پیدا کرائی کہ میں ان باتوں کا سوال کروں جن کا میں حقدار نہیں ہوں، یعنی ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ سے، یعنی اپنے کو اس لائق نہیں بنایا ہے کہ اس کی بارگاہ میں زبان کھول سکوں، جن کو تو نے اپنی رحمت سے دے دیا یا اپنے قدرت سے دکھلا دیا ہے یا اپنے قبولیت سے آشنا بنا دیا، تو اب میں بڑے اطمینان کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں، یعنی اب مجھے چونکہ تیری ذات کے اوپر بھروسہ، اگر میں اس لائق نہیں ہوں تو تیری ذات اس لائق ہے، سوال کر رہا ہوں، نہ خوف زدہ ہوں نہ لرزاں ہوں، اپنے ارادوں میں سے تجھ سے اصرار کر رہا ہوں، اور اگر تیری قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو میں نادانی کی بنا پر تجھ سے ناراضگی کا اظہار کر دیتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان قبولیت میں دیر ہوئی اور دعا اس کے حساب سے نہیں پوری ہوئی تو پھر شکوے کے زبان پر الفاظ آ جاتے ہیں۔ یہ دعا ہے کہ ہرگز اللہ کے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے وعدہ خلافی اس کا نہیں ہے، وہ دیتا ہے،
انسان مصلحت کو نہیں سمجھ پاتا ہے اور پھر اظہار ناراضگی بھی کرتا ہے، حالانکہ جانتا ہوں کہ میرے لیے خیر اس تاخیر میں ہے۔ یعنی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے دعا ہے کہ اگر تاخیر ہو رہی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر، اس لیے کہ تو تمام امور کے انجام سے باخبر ہے۔ اللہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ میں نے تیرا جیسا کوئی کریم مولا نہیں دیکھا ہے، تیرے جیسا کرم کرنے والا خدا جیسا جو مجھ جیسے ذلیل بندے کو برداشت کر سکے۔ یعنی گناہوں کے بعد، مخالفتوں کے بعد، معصیتوں کے بعد بھی وہ کریم پروردگار ہے، اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میرا حال تو یہ ہے کہ تو مجھے پکارتا ہے تو میں منہ پھیر لیتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں عمل میں نفرت کا مظاہرہ کر بیٹھتا ہوں، تو میری طرف کھینچتا ہے تو میں اسے قبول بھی نہیں کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا ہی تیرے اوپر کوئی احسان ہے۔ یعنی کبھی کبھی بندہ پروردگار کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، کوئی انسان ہے جو اللہ پر احسان کرے، جس کا تصور نہیں، محسن وہی ہے، احسان کرنے والا وہی ہے، مگر اس کے بعد بھی میری حرکتوں نے نہ تجھے احسان سے روکا ہے، نہ رحمت سے روکا، اور نہ فضل و کرم و جود و عطا سے روکا۔ یعنی ادھر سے خطائیں ہیں، ادھر سے عطائیں ہیں۔ دنیا کا کون ایسا پروردگار ہے، کون ایسا مولا ہے کہ جو اپنے غلام کی خطاؤں کے بعد بھی عطا اور بخشش میں کمی نہ کر رہا ہو؟ یہ صرف پروردگار ہے، صرف معبود ہے۔ امام فرماتے ہیں لہذا پروردگار تو اپنے جاہل بندے پر رحم فرما اور اپنے فضل و احسان سے اس پر کرم کر کہ جو جواد بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ تیری ذات ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مالک الملک ہے، کشتیوں کو چلانے والا ہے، ہواؤں کا مسخر کرنے والا ہے، صبح کا روشن کرنے والا، جزاؤں کا دینے والا ہے اور عالمین کا پروردگار ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ وہ علم کے بعد بھی حلم رکھتا ہے، یعنی جاننے کے بعد بھی حلم و بردباری اس کی ذات میں ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ وہ قدرت کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ کمال یہی ہے کہ قدرت رکھنے کے بعد بھی معاف کر دینا۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ وہ غضب کے باوجود دیر تک برداشت کرنے والا ہے۔ یعنی بہت سے کام سے غضبناک ہوتا ہے لیکن فوراً سزا نہیں دے دیتا ہے، فوراً نظام نہیں نازل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے جو مخلوقات کا خالق، رزق کا وسیع کرنے والا، دامن شب کو چاک کر کے صبح کا نور نکالا ہے، صاحب جلال و اکرام، صاحب فضل و انعام ہے، جو اتنا دور ہے کہ نظر میں نہیں آتا ہے اور اتنا قریب ہے کہ ہر راز کا گواہ ہے۔ وہ بابرکت بھی ہے اور بلندتر بھی ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے کہ جھگڑا کر سکے، کوئی ہم شکل نہیں ہے کہ اس شبیہ بن سکے، کوئی مددگار نہیں ہے جو ساتھ دے سکے۔ وہ اپنی عزت سے ہر صاحب عزت پر غالب ہے اور اپنی عظمت سے ہر صاحب عظمت کو جھکائے ہوئے ہے۔ وہ اپنی قدرت سے ہر کام انجام دے سکتا ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کو پکارتا ہوں تو قبول کر لیتا ہے، اور میں گناہ کرتا ہوں لیکن وہ ہر برائی پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ عظیم نعمتیں دیتا ہے تو میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں۔ کیا انسان کے بس میں ہے کہ اس کی نعمتوں کا بدلہ دے سکے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ کی نعمتوں تو اتنی زیادہ ہیں کہ انسان زندگی بھر بھی بیٹھ کر اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ کتنی اس نے نعمتیں دی، ہم اس کا ہرگز بدلہ نہیں دے سکتے۔ کتنی ہی خوشگوار نعمتیں ہیں جو اس نے عطا کی ہیں، اور کتنے ہی ہولناک خوف تھے جن سے اس نے بچا لیا ہے۔ کتنے ہی حسین ترین منظر تھے جو اس نے دکھا دیے ہیں۔ میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی تسبیح سے اسے یاد کر رہا ہوں۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا حجاب نور اٹھایا نہیں جا سکتا، اس کا دروازہ کرم بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہمیشہ عطا کرتا ہے۔ اس کا سائل پلٹایا نہیں جا سکتا، اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے جو خوف زدہ کو امان، صالحین کو نجات، کمزوروں کو بلندی، متکبروں کو ذلت دیتا ہے اور بادشاہوں کو ہلاک کر کے ان کی جگہ پر دوسروں کو لے آتا ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو جابروں کو توڑنے والا، ظالموں کو تباہ کرنے والا اور بھاگنے والوں کو پکڑ لینے والا، ظالموں کو سزا دینے والا وہی خدا ہے۔ فریادیوں کا فریاد رس، طالبان حاجت کا مورد امید اور صاحبان ایمان مرکز اعتماد ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے خوف سے آسمان اور اہل زمین لرزتے ہیں اور زمین اور اہل زمین کانپتے ہیں۔ دریاؤں میں موجیں پیدا ہوتی ہیں، جو اس کی گہرائیوں میں پیرنے والے ہیں وہ بھی لرزتے ہیں۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی ہے، حالانکہ اس کی ہدایت کے لیے بغیر اس کے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ یعنی اسی کا کرم ہے کہ آج دین حق سے ہم وابستہ ہیں۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے جو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، خلق کرنے والا ہے۔ اس کو کسی نے خلق نہیں کیا، رازق ہے، مرزوق نہیں ہے، کائنات کو رزق دینے والا وہی ہے، اس کو کسی نے رزق نہیں دیا ہے۔ کھلانے والا خود ہے، کھلانے والا خود نہیں کھاتا ہے،
زندوں کو موت دینے والا ہے اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، خود ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں ہے، جو ہمیشہ اس کے ہاتھ میں سارا خیر ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ یہ دعا کے چند کلمات تھے، میں نے ابتدائی طور پر عرض کیا۔ ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی دعاؤں کو پڑھیں، یقین رہے کہ اس طرح کی دعائیں ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ یہی دعائیں ہیں جو ہماری معرفت میں اضافہ کرتی ہیں، یہی دعائیں ہیں جو ہمیں کمالات کی طرف لے جاتی ہیں، یہی اہل بیت کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں جو ہمیں انسان کامل کی طرف بڑھاتی ہیں، یعنی ہمارے اندر انسانیت کو پیدا کرتی ہیں، ہمارے اندر معرفت عطا کرتی ہیں۔ دعاؤں کا مطلب صرف یہ نہ ہو کہ ہم زبان پر ان جملات کو ادا کر لیں، دعاؤں کا مطلب صرف یہ نہ ہو کہ ہم ان الفاظ کو دہرا لیں، بلکہ دعاؤں کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ اہل بیت نے ہمیں پیغام کیا دی، یہ غور کریں کہ اہل بیت نے ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں تعلیم کیا دی۔ اسی ماہ مبارک رمضان میں کتنی ایسی بابرکت اور باعظمت دعائیں ہیں جو ہمیں علم و معرفت کا خزانہ بھی دیتی ہیں، ہماری معرفت میں اضافہ بھی کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان روز بروز پستیوں سے بلندیوں کی طرف جا سکتا ہے۔ دعاؤں میں دعائے ابو حمزہ صومالی جو چوتھے امام کی دعا ہے، عظیم ترین دعا ہے، البتہ طولانی دعا ہے، لیکن آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے میں اور ان مواقع پر ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ موجودہ حالات میں جہاں سختیاں ہیں، دشواریاں ہیں، بلائیں ہیں، چونکہ قرآن کریم کا ایک جملہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی ذکر خدا ہے تمہارے قلب کو سکون عطا کرتا ہے، تمہارے دل کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ لہذا جب ذکر خدا انسان کے قلب اور انسان کے دل کو سکون و اطمینان عطا کرتا ہے، تو یہی دعائیں اگر انسان ترجمے کے ساتھ پڑھے، ان حالات میں بہت حد تک انسان کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ آج بہت سے افراد کا اس وبا کے ذریعے سے پریشانیوں کا شکار ہونا اور دشواریوں کا شکار ہونا اور اس بیماری کا ان افراد کے لیے خطرناک بن جانا ایسے افراد کے لیے ہے جو خوفزدہ تھے یا جن کے اندر اطمینان قلب نہیں تھا اور سکون نہیں تھا، لیکن جن افراد نے صبر و تحمل اور حوصلے سے کام لیا ہے، جن کے اندر اطمینان قلب تھا، انہوں نے بہت حد تک اس وبا کا مقابلہ کیا ہے۔ لہذا یہ دعائیں بھی ہیں جو ہمیں سکون عطا کرتی ہیں، دعائیں ہیں جو ہمیں اطمینان قلب عطا کرتی ہیں۔ یہ دعائیں ایک پیغام دیتی ہیں کہ بڑی سے بڑی بلا بھی ہو، لیکن سب سے بڑی اگر کوئی ذات ہے وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ آج دنیا والوں کی نگاہوں میں آتا ہے کہ اب کوئی علم کام نہیں آ رہا، اب کوئی سہارا نہیں بن رہا ہے، اب کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آ رہی، لیکن یہی دعائیں بڑھ کر پیغام دیتی کہ نہیں، ابھی بھی ان حالات میں بھی اگر کوئی سہارا دے سکتا ہے تو خداوند عالم کی ذات موجود ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ لہذا ان دعاؤں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر امید کی شمع روشن ہوتی ہے، انسان کے اندر نا امیدی ختم ہوتی ہے، انسان سے مایوسی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر مایوسی کا خاتمہ ہو وہاں انسان پھر بڑی سے بڑی مصیبتوں کا مقابلہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ اہل بیت نے امتحانات سے اگر اپنے کو گزارا ہے، معصومین اگر سخت سے سخت امتحانات سے گزرے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں اللہ پر یقین تھا اور اللہ کو نگاہوں میں رکھا ہے، اس کی ذات سے ہرگز ان کے مایوسی نہیں تھی۔ لہذا جہاں پروردگار عالم نگاہوں میں ہو وہاں بڑے سے بڑا امتحان کا دے دینا بھی انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، بڑی سے بڑی سخت منزل سے گزر جانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اس طرح کی دعائیں ہمیں سہارا بھی دیتی ہیں۔ اسی ذیل میں کچھ کلمات اس دعا کے مزید ہیں کہ درمیان کا ایک جملہ ہے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، خدایا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس باعظمت حکومت کا، تعز بہ الاسلام و اہلہ، جس کے ذریعے سے اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا ہو، وتذل بہ النفاق و اہلہ، جس کے ذریعے سے نفاق اور اہل نفاق کو ذلت و رسوائی کا سامنا۔ خدایا ہم اس حکومت کے منتظر ہیں، خدایا ہم اس اقتدار کے منتظر ہیں، خدایا ہم اس زمانے کے منتظر ہیں، خدایا ہم اس حاکم کے منتظر ہیں، خدایا ہم اس مولا و آقا کے منتظر ہیں کہ جس کے ذریعے سے صاحبان عزت کو عزت نصیب ہو رہی، اسلام عزیز ہو رہا ہو، اسلام کی عظمت دنیا کے سامنے آ رہی ہو، صاحبان اسلام کی عظمت دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہو، اور کفر نفاق شکست کھا رہا ہو، کفر و نفاق کی قسمت میں جو ذلت ہے وہ ذلت و رسوائی لوگوں کے سامنے آ رہی ہو۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، خدایا ہم اس کریم دولت کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، تعز بہ الاسلام و اہلہ وتذل بہ النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، ہمیں اس حکومت میں اپنی اطاعت کا طرفدار، یعنی ہم اس حکومت میں صرف تیری طرف رہیں، تیری اطاعت کرنے والے ہوں، اور والقادۃ الی سبیلک، اور اپنے راستے کا قائد بنا دے، یعنی تیرے راستے پر چلنے والے ہم ہوں۔ اس لیے کہ اس دور میں، اس زمانے میں اس حکومت کے قائم ہونے، ظاہر سی بات ہے، معلوم ہے کہ اس دعا کے اس جملات کے ذریعے سے اشارہ ہے اس حکومت کی طرف جو پیغمبر کے آخری جانشین برحق کے ذریعے سے قائم ہوگی۔
یہ گویا موجودہ حالات میں بھی ایک پیغام ہے کہ اگر سختیاں ہیں تو یقیناً ایک امید کی شمع اس عنوان سے بھی ہے کہ ایک آنے والا ابھی بھی پردہ غیب میں ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں، تمام ناامنی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور یقیناً خدا کا وعدہ ہے خاتمہ ہوگا۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ یہ نہ سوچے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، نہیں، ابھی بھی ایک پردہ غیب میں بھی ایک ذات موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی مصیبت کا خاتمہ ہونا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، خدایا ہمیں اپنے راستے کا قائد میں، اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی کرامت عنایت فرما۔ خدایا جو حق تو نے دکھلا دیا ہے اس کو اٹھانے کی قوت عطا فرما، اور جو ہم تک نہیں پہنچا ہے اسے ہم تک پہنچا دے۔ اس کے بعد کے بھی پھر جملات ہیں، اور آخر کلام میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ پھر اس منزل پر آنے کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے دعا کرتا ہے، اللہم انا نشکو الیک فقط نبینا، خدایا ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جیسی ذات دنیا سے رخصت ہوئی، دنیا سے جا چکے ہیں، اب نبی کریم بظاہر دنیا میں نہیں ہیں، صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا، خدایا ہم تجھ سے شاکی ہیں، تجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اس وقت ہماری نگاہیں اپنے ولی کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، ہم امام کی غیبت میں ہیں، غیبت امام کا زمانہ ہے۔ وکثرت عدونا، خدایا دشمنوں کی کثرت ہے، مخالفین کی تعداد ہے، وقلت عددنا، خدایا ہماری تعداد کم ہے، اہل حق کے ماننے والے پیروکار کم ہیں، وشدت الفتن، معبود فتنوں کا زور ہے، وتظاہر الزمان، زمانے نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا، تظاہر الزمان علینا، خدایا زمانے نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا، فصل علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما، وأعنا علی ذلک بفتح منک، خدایا ان حالات میں فوری اور جلدی فتح کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، تو عجل بضر تکشف، اور ہمارے رنج اور غم کو دور فرما دے، خدایا مصیبتوں کو دور کر دے، نصر تعز، اور ہمیں نصرت و عزت عطا فرما، و سلطان حق تظہر، اور وہ سلطنت حق دے دے جس کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما دے، اور وہ رحمت جس سے جلالت ملے، وہ عافیت جو ہمارے شامل حال ہو جائے اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ یہ گویا در حقیقت یہ جملات اور روزانہ پڑھنے کی دعا ہے، یہ گویا ایک احساس دلاتا ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ ایسا معبود ہے جو آج بھی پردہ غیب میں ہے، اس امام سے منسوب یہ دعا تھی، اور صرف اگر آج ان حالات کو دیکھ کر ہم پریشان ہیں، ان حالات کو دیکھ کر ہم رنجیدہ ہیں، ان حالات کو دیکھ کر ہم غمزدہ ہیں، ان حالات کو دیکھ کر اگر ہم مایوسیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں، تو یہی دعائیں ہیں، یہی الفاظ ہیں کہ جو ہمیں ان حالات میں بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ اور ہمت عطا کرتی ہیں۔ اگر ایک انسان کے لیے حالات سخت ہیں تو یقین رہے کہ پردہ غیب میں بھی ایک امام موجود ہے، پردہ غیب میں بھی ایک ذات موجود ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے حالات، جس طریقے سے آج ہر انسان کی یہ دعا اور تمنا ہے کہ ان حالات کا خاتمہ ہو، یہی دعا و تمنا آخری امام کی بھی ہے، اور جب آخری امام کی تو بارگاہ پروردگار میں وہ امام بھی دعا کرتا ہے، وہ امام بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے بالخصوص بلکہ پوری کائنات کے لیے، امام کا ایک جملہ تھا کہ ہم ہرگز تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، امام نے خود توقیع جو امام کی صادر ہوئی، امام کے جملات ہیں، امام کے الفاظ ہیں کہ ہم ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، اور پھر ایک جملہ بھی امام نے فرمایا تھا کہ اگر ہم تمہاری یاد سے غافل ہو جائے دنیا تمہیں تباہ کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کی بھی نظر عنایت ہے، امام کی بھی ہماری طرف توجہ ہے، اور پھر قابل غور ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایک ایسا امام پردہ غیب میں ہے، ایک ایسی ذات جو صاحب اختیار ہے اس وقت پردہ غیب میں موجود ہے، تو بہت حد تک انسان کے اندر بڑی سے بڑی سختیوں سے مقابلہ کرنے کا ہمت و حوصلہ، ایک بچے کو اگر معلوم ہو کہ گھر میں ہمارے ایک ایسا سرپرست موجود ہے جس کا سورس بھی ہے، جس کے تعلقات بھی ہیں، جس کے اختیارات بھی ہیں، جس کو معلومات بھی ہے، اگر یہ انسان کو معلوم ہو، گھر والوں کو پتہ ہو کہ ہمارے گھر کا بزرگ سب کچھ جانتا ہے، اس کے تعلقات بھی ہیں، اس کا سورس بھی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سارے کام انجام دلوا سکتا ہے، تو پھر اس گھر والے مصیبتوں اور پریشانیوں اور اس طرح کی بلاؤں میں پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جسے یہ معلوم ہے آج کے زمانے میں کہ کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہمیں علم ہے، نہ ہمارے کوئی سہارا دینے والا ہے، نہ ہمیں کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کہیں تک کوئی بات پہنچانے والا ہے، تو ایسے انسان زیادہ پریشان ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر احساس ہو کہ کوئی موجود ہے تو انسان پھر ہمت رکھتا ہے، انسان حوصلہ رکھتا ہے، انسان پھر سختیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
ان دعاؤں کا ایک پیغام یہ ہے کہ تم تو ایسے امام کے چاہنے والے ہو جو صاحب اختیار بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے، اس کے سارے سورس ہیں، وہ اللہ تک اس کی رسائی ہے، اس کے پاس قدرت و طاقت ہے۔ جب ایسا امام پردہ غیب میں موجود ہے تو پھر ان افراد کو جو اس امام کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم تو اس مشکل کشا کے ماننے والے ہیں جس کے آگے مشکلیں نہیں ٹک سکیں، تو پھر ہمارے لیے مشکل کشا کے ہوتے اور پردہ غیب میں ایک امام کے ہوتے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ امام کی تعلیم کی بھی دعا ہمیں پیغام دے رہی، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ماہ رحمت ہے، اس امام کا تذکرہ ہے، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہم یہ دعا کریں کہ خدا تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص جن کے ایصال ثواب کی مجلس تھی۔ یا بات امام زمانہ سے شروع ہوئی تھی، آج یقیناً اعزاء کے لیے، رشتہ دار کے لیے، اہلیہ ہیں، بچیاں ہیں، سخت ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا عزیز، ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، لیکن جب امام کی بات آتی ہے، سوچیں کہ آج سوچ کے جب احساس ہوتا ہے، اور پھر ہمارے غم کے مقابلے میں سامنے جب کربلا کا غم آتا ہے تو ہم سب بھی بے چین ہوتے ہیں۔ آج جو پردہ غیب میں امام ہے، اس امام کے سامنے بھی کربلا کے سارے مناظر ہیں، اور پھر کربلا کے سارے مصائب کو دیکھ کے وہ کس طریقے سے بے چین ہوتا ہے، اس کا اظہار خود فرمایا ہے کہ ہم ان آنسوؤں سے نہیں روتے ہیں بلکہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، ان آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں۔ آسان نہیں ہے کہ انسان کربلا کے مصائب کو درک کر سکے، سمجھ سکے، کسی حد تک اس وقت سمجھ میں آتا ہے، احساس ہوتا ہے جب اپنا عزیز گزرتا ہے۔ بہرحال اولاد کے لیے، شریک حیات کے لیے احساس ہوتا ہے کہ ہمارا باپ چلا گیا، ہمارا عزیز چلا گیا، ہمارا رشتہ دار چلا گیا۔ سوچیں جب ہم اپنے ایک عزیز سے بچھڑتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، جہاں نگاہوں کے سامنے بھرا گھر اجڑا ہے، جہاں سب چلے گئے ہیں، جہاں ایک دوپہر میں 18 کیسے کیسے عزیز دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، صرف 18 نے، جہاں 72 لاشیں نگاہوں میں، وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب ایک جنازہ ہمارے کاندھوں پر آتا ہے تو ہم لوگ کس طریقے سے بے چین ہوتے ہیں، جب ہمارا ایک عزیز گھر سے رخصت ہوتا ہے تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے، جہاں نگاہوں کے سامنے سب چلے گئے ہیں، سب رخصت ہو گئے ہیں۔ آج امام زمانہ کے لیے آسان نہیں ہے، وہ سارے مصائب امام دیکھ کر تڑپتے ہیں، کربلا کی ایک ایک مصیبت سامنے آتی ہے۔ اگر کربلا والے امام کے 3 دن کی پیاس کو دیکھ کے بے چین ہو جاتے تو آج امام زمانہ کے سامنے بھی امام حسین کی 3 دن کی پیاس ہے۔ اس روزے میں کسی حد تک محسوس کر سکتے ہیں کہ دن میں 15، 16، 17 گھنٹے پیاسا رہنے کے بعد انسان کتنا پیاسا ہوتا ہے۔ آج اگر بچے پیاسے ہو انسان بے چین ہوتا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ جب افطار کا وقت آئے گا ہم پانی پی لیں گے۔ ذرا سوچئے کہ آج کچھ گھنٹے کی پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، وہاں حسین ابن علی 3 دن کے پیاسے ہیں، تنہا حسین پیاسے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ یہ منظر آج امام کے سامنے ہے۔ امام حسین کا جملہ کہ پیاس کی وجہ سے میری نگاہوں کے سامنے دھواں دھواں سا ہے، پیاس کی وجہ سے میری زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں، پیاس کی وجہ سے میرے جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ اتنا شدید پیاس ہو اور صرف وہاں خود امام حسین پیاسے نہ ہو بلکہ نگاہوں میں 6 مہینے کا بچہ پیاسا، نگاہوں کے سامنے 18 سال کا علی اکبر پیاسا ہو، امام کے دل پہ کیا۔ اگر امام حسین بے چین ہے تو آج پردہ غیب پہ رہنے والا امام زمانہ بھی ان سارے واقعات کو نگاہوں میں رکھتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن امام زمانہ کے لیے سارے مصائب ہیں، امام حسین کی پیاس بھی ہے، امام حسین کی شہادت ہے، جناب علی اصغر کی شہادت ہے، جناب علی اکبر کی شہادت ہے، لیکن ان ساری مصیبتوں میں ایک مصیبت ایسی ہے جس سے امام زمانہ بہت تڑپتے ہیں، اور کسی چاہنے والے سے فرمایا کہ وہ ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں لیکن جد مظلوم حسین کی شہادت کے بعد زینب جیسی پھوپھی کے سر سے چادر کا چھینا جانا اور پھوپھی زینب کا بے-ردا بازاروں میں پھرایا جانا، یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو آج بھی بہت زیادہ تڑپاتی ہے۔ ایک غیرت دار کے لیے گلا کٹا دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے ناموس کے لیے بازاروں میں آنا اور پھر بے پردہ آنا، وہ بھی زینب جیسی علیہ مقام بازار کوفہ و شام میں آنا، اور آگے آگے ایک منادی کی ندا کا ہونا، اے کوفہ و شام کے رہنے والوں، ذرا سوچیں جب یہ مناظر امام سجاد دیکھتے ہوں گے، امام زمانہ کے سامنے آتے ہوں گے، بس دل یہی کہتا ہے کہ اس وقت امام سجاد کے زبان پر یہی جملہ آتا ہوگا، پروردگار تیری رضا کے لیے سید سجاد یہ امتحانات دے رہا ہے، خدایا تیری رضا کے لیے سر تسلیم کو خم کر رہا ہے، تیری رضا کے آگے ان امتحانات سے گزر جانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، اس ذکر کے ذریعے سے مرحوم کے درجات کو عالی فرما،
ان کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر عطا فرما۔ خدایا ان حالات میں تمام مومنین کی حفاظت و نصرت فرما۔ خدایا جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود دنیا سے اہل بیت کا واسطہ ہے، اس وبا کا خاتمہ فرما۔ پروردگار عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، معصومین کا واسطہ ہے، جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی مغفرت فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر الحاج سید منظر حسنین رضوی ابن سید تحور علی رضوی صاحب کی روح تک پہنچا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔